لا تعالیٰ درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور آپ کی آل پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم اسکالرز، آج ہم نے جو لیکچر پڑھنا ہے وہ انشاءاللہ تعالی دعوت و ارشاد کے حوالے سے آج ہم نے پڑھنا ہے۔ چونکہ یہ سبجیکٹ اختیاری سبجیکٹ ہوتے ہیں اور اس میں سے دو نمبر کا جو پیپر ہے وہ آتا ہے، اور اس میں سے جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ الحمدللہ آپ کو میکسیمم بتا دی جاتی ہیں۔ تو آج ہم انشاءاللہ تعالی دعوت و ارشاد کو مکمل کریں گے، اور اس کا اگر کوئی تھوڑا بہت پورشن رہ گیا تو کل اس کو کمپلیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اور اسلام اور فلسفہ کے جو کویسچن ہے اس کو انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے، اور اس کے بعد ایک کلاس ہوگی آپ کے اخلاق و تصوف پر، اور آخری کلاس ہوگی آپ کی جو ہے عربی زبان و ادب پر، یعنی کہ ہم عربی گرامر پہ ایک لمبی کلاس 1 گھنٹے کی لیں گے۔ تو اس طرح انشاءاللہ تعالی یہ ہمارا سیشن جو ہے اس ویک کو انشاءاللہ تعالی کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد مختلف اوقات میں ہم آپ سے جو ڈسکشن اور انشاءاللہ تعالی اس حوالے سے ہم کلاس بھی لیتے رہیں گے، کبھی کبھی ہم آپ سے ڈسکشن بھی کرتے رہیں گے۔ سو بڑی توجہ کی ضرورت ہے آج کے لیکچر میں، اور آپ نے انتہائی توجہ کرنی۔ اس میں سے بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے وہ آج ہم آپ کو کروانے جا رہے ہیں، چونکہ موسٹلی جتنے بھی پرائیویٹ سیکٹر سے لوگ ہیں جنہوں نے پرائیویٹ کیا ہے ان کو ان سبجیکٹس کا زیادہ پتہ نہیں ہوتا، تو اس لحاظ سے ان سبجیکٹس کو زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تو دعوت و ارشاد یہ ہمارا ایک کبھی کمپلسری رہا ہے، کبھی آپشنل میں آ جاتا ہے، پر یہ ایک اہم سبجیکٹ ہے جس میں سے 2 سے 3 نمبر کا پیپر آپ کو لازمی آئے گا۔ تو سب سے پہلے دعوت و ارشاد کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو اس کی ابتدا ہوتی ہے سورہ نحل سے، اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اصول بتائے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، یہاں سے اس کی ابتدا ہوتی ہے کہ اپنے رب کی طرف لوگوں کو حکمت دانائی اور احسن طریقے سے بلاؤ۔ تو اجیب دعوت الداعی اذا دعان قرآن کے اندر اس کے بارے میں بھی موجود ہے۔ تو تبلیغ کے اصول ایک MCQ آ جاتا ہے کہ تبلیغ کے اصول کتنے ہیں۔ یاد رکھیے یہ تبلیغ کے اصول آپ کے سورہ نحل کی روشنی میں، سورہ نحل کی روشنی میں 3 بنتے ہیں۔ ادعو الی حکمہ، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اچھی نصیحت، وجادل باللتی احسن، اور اچھی طرح مجادلہ کرنا، یہ 3 اصول بنتے ہیں۔ یہ سورہ نحل کے حوالے سے ہے، اور قرآن کے اندر یا آتا یا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، تو ان ساری چیزوں سے دعوت و ارشاد ہے کہ اسلام کی جو دعوت ہے وہ دوسرے تمام مذاہب پر اور تمام جو مسالک ہیں ان تک یہ پہنچانی ضروری ہے۔ سب سے پہلے اس کی ابتدا ہوتی ہے نبیوں سے، اور نبیوں سے جب ابتدا ہوتی ہے تو ہم سب سے پہلے اس کو دیکھتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے۔ یہاں پہ میں اہم کویسچن آپ کو کرواتا جاؤں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے یہ ابتدا ہوتی ہے کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام جد جو ساری کائنات کے جو باپ ہیں ہمارے مردوں کے، اور جو پہلے انسان ہے کائنات کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹی سے پیدا کیا اور فرشتوں کے سامنے ان کو پیش کیا اور کہا کہ ان کو سجدہ کرو، اور اس جگہ پر ابلیس جس کا نام عزازیل ہے اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، سو وہاں سے وہ کفر میں چلا گیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہر علاقہ کی مٹی سے بنایا ہے، اور آپ 100 سال، علامہ ابن کثیر کے مطابق 100 سال آپ جنت میں رہے ہیں، 100 سال آپ جنت میں رہے ہیں، اور اسی طرح ابن کثیر کہتے ہیں 40 سال جو ہے نا 4 ماہ، یہ الگ روایت ملتی ہے، اور 100 سال کی ایک الگ روایت ملتی ہے۔ تو حضرت اس کے بعد جب وہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، اس درخت کے قریب گئے، وہاں سے پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت اماں حوا علیہ السلام کو جب جنت سے نکال کر زمین پر بھیجا تو حضرت آدم علیہ السلام کو کوہ آدم جو کہ سری لنکا میں موجود ہے، کوہ آدم
سری لنکا میں موجود ہے وہاں پر بھیج دیا، وہاں پہ اتارا، اور حضرت حوا یہ جدہ میں اتارے گی، حضرت حوا جدہ میں ان کو اتارا۔ اس طرح زمین پہ انسانوں کی آباد کاری شروع ہوتی ہے۔ جمعے والے دن اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا، جمعے والے دن آپ کی وفات ہوئی، اور قیامت بھی جمعے کے دن ہی قائم کی جائے گی۔ 1000 فرشتوں نے آپ کو غسل دیا، 1000 فرشتوں نے آپ کو غسل دیا، اور بیت المقدس میں حضرت آدم علیہ السلام دفن ہے، مدفون، بیت المقدس میں مدفون ہیں۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، کیونکہ یہ وہ کیسے میں آپ کو بتاتا ہوں جو کیسے میں پبلک سروس کمیشن کے معیار کے مطابق ہے، اور وہاں پہ آتے رہتے ہیں۔ تو باقی تو ڈیٹیل میں اگر پڑھتے جائیں تو ایک تو اسلام کا ایک بہت لمبی سٹڈی ہے، ہم اس کو نہیں پڑھ سکتے کہ ایک چھوٹے سے وقت میں، مگر یہ وہ کویسچن ہے کہ اس کے ساتھ آپ کا پیپر، آپ کا انٹرویو انشاءاللہ تعالی یہ حل ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد ہی 1 سال بعد حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 1 سال بعد حضرت حوا علیہ السلام بھی انتقال کر گئی، اور آپ کے زمانے میں 4 لاکھ تک انسان موجود تھے، 4 لاکھ تک انسان موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خود ہاتھ سے بنایا اور اپنی روح ان کے مجسمے میں پھونکی، اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام جو ہے ان کے بارے میں ایک تعارف، جو سب سے پہلے دین اور اسلام اور کائنات کی ابتدا ہوتی ہے وہ سیدنا آدم علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ آدم کو مٹی سے بنایا گیا۔ آدم عبرانی زبان کا لفظ ہے، آدم عبرانی زبان کا لفظ ہے، آپ نے یہ یاد رکھنا ہے، اس میں کوئی اور چیز یاد رکھنے والی نہیں ہے۔ ہاں بعض اوقات ان کے معنوں کے بارے میں آ جاتا ہے، مگر اتنا زیادہ نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسرے نبی ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام کے پڑپوتے تھے۔ ویسے تو اس کے بعد نبی حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے تھے حابیل اور قابیل۔ اچھا یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ حابیل اور قابیل میں قاتل کون تھا؟ قابیل۔ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تھا، اور اسی سے ایک وہ مثال پھوٹی تھی کہ جو جب قتل کر لیا تو دفنانے کا طریقہ جو ہے، فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ۔ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پر 2 کوے بھیجے، اور وہ آپس میں لڑ رہے تھے، اور ان میں سے ایک مر گیا اور دوسرا کوا زمین کو کریت رہا تھا، اور اس نے دوسرے کوے کو چھپا دیا۔ تو یہ دفن کرنے کا طریقہ یہاں سے آیا ہے، یعنی کہ قابیل نے قتل کیا جب حابیل کو، تو پھر اس نے اس کوے کو دیکھا، اور کوے سے دیکھ کر اس نے اپنے فاصلہ من النادمین، اور شرمندہ ہو گیا۔ وہاں سے یہ قتل و غارت شروع ہوتی ہے، اور اسی طرح پھر دفن کرنے کا طریقہ بھی آتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت ادریس کے پڑپوتے، حضرت ادریس علیہ السلام کے پڑپوتے تھے، اور کشتی کا واقعہ ان کے دور میں مشہور ہے۔ کشتی کا واقعہ، اور یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جو عمر کتنی گزاری ہے، اس پہ ذرا سنیے گا، یہ بڑی دلچسپ بات ہے۔ لوگ 950 ایک مشہور و معروف قول بتا دیتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے، ان کا لقب ہے نجیح اللہ، نجیح اللہ، ان کا لقب ہے صفی اللہ۔ اچھا نجیح اللہ، اللہ سے سرکشی کرنے والا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی ہے، 950 سال، یہ تبلیغ کے دن ہے۔ 350 سال عذاب نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ تو وہ سال بنتے ہیں 950 اور 350، یعنی کہ یہ 1300، اور اس کے علاوہ عمر کہی جاتی ہے نوح علیہ السلام کی 450 اور تھی، تو یہ 1750 سال عمر بنتی، 1750 سال یہ عمر بنتی ہے حضرت نوح علیہ السلام کی، جو آپ نے گزاری۔ تو 950 سال جو ہے وہ آپ کی تبلیغ کا دورانیہ ہے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، اور اس کشتی کا جو ذکر ہے وہ قرآن کے اندر سورہ ہود کے اندر ذکر کیا گیا
ان سارے انبیاء کا تذکرہ سورہ ہود کے اندر موجود ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے سورہ ہود اور ان جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے، کیونکہ عذابات کا ذکر جو ہے ان صورتوں میں موجود ہے۔ تو آپ کو بتا دیں کہ کشتی کی چوڑائی لمبائی کے بارے میں اتنا کویسچن نہیں آتا، پھر بھی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ 450 فٹ اونچائی تھی اس کشتی کی، 3 منزلیں تھی اس کی، 3 منزلیں، سب سے اوپر پرندے، دوسرے نمبر پر نیچے یعنی دوسرے ملنے پر انسان، اور تیسرے نمبر پر تھے حیوان۔ یہ 3 بلڈنگیں تھیں، سب سے اوپر پرندے، درمیان میں انسان اور آخر پر حیوان، اور یہاں پر جو آخری جانور، ہر جانور کا یا پرندوں کا جوڑا جوڑا بٹھایا گیا تھا، اور اس میں جو ٹوٹل افراد سوار تھے وہ 80 افراد سوار تھے۔ ہر جانور کا جوڑا جوڑا تھا، اور آخری جو اس میں جانور کو سوار کیا گیا ہے وہ گدھا ہے، گدھے کو آخر پر سوار کیا گیا ہے۔ فلما جاء فارت النور، فارت النور کا ذکر ہے، تنور پھوٹا تھا قوم کا، اور وہاں سے پانی نکلا تھا، اور پھر آگے آسمانوں سے بارش، تنور پھوٹا، وہاں سے بارش، اور پانی پانی ہو گیا، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی یہ چلتی رہی، اور رجب کی 10 تاریخ 150 دن اس کشتی نے سفر کیا ہے۔ پانی تقریباً 22 فٹ بلند تھا، 22 فٹ، اور حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا جو جوتی پہاڑ کا ذکر کر رہا تھا، یہ کہا جاتا ہے کہ جوتی پہاڑ وہ ترکی کے اندر موجود ہے، عراق اور ترکی کی سرحدوں میں موجود ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جب سارے سوار ہو گئے اور دیکھا آپ کی بیوی اور آپ کا بیٹا وہ جو کہ ایمان نہیں لائے تھے وہ سوار نہیں ہوئے، اب جب جوتی پہاڑ پر دیکھا تو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا کہ آپ بیٹا یہاں پہ سوار ہو جا، تو اس وقت اس بیٹے کا نام تھا کنعان۔ یہ سوال ایس ایس پبلک سروس کمیشن میں جو لیبر اینڈ ہیومن ریسورسز ڈپارٹمنٹ کا پیپر ہے اس میں آ چکا ہے۔ اس بیٹے کا نام تھا کنعان، اس کو کہا کہ سوار ہو جا، مگر وہ سوار نہیں ہوا اور کہا کہ میں اس پہاڑ کی پناہ لے لوں گا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچ سکتا نہیں۔ اور پھر وہاں پہ جب بیٹا پانی کے اندر غرق ہونے لگا تو نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ڈانٹ پلا دی کہ کسی پیغمبر کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مشرک بیٹے کے لیے بخشش مانگے، اگر ایسا کرے گا تو اس کے عمل سارے کے سارے ضائع ہو جائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ان کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی، یہ بھی یاد رکھنا آپ نے۔ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، حام اور یافس، یہ تینوں مسلمان تھے، یہ تینوں مسلمان تھے۔ کنعان غیر مسلم تھا، اور سام ابو العرب ہے، اور یافس ابو الروم ہے، یعنی کہ یونانیوں کے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کے 3 بیٹے تھے، اور کنعان جو تھا وہ غیر مسلم تھا اور جو پانی کے اندر غرق ہو گیا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام آدم ثانی اور نجیح اللہ ان کا لقب ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں حابیل اور قابیل کے قتل کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت شیش علیہ السلام عطا کیے، حضرت شیش علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے عطا کیے، اور حضرت شیش علیہ السلام پر جو ہے وہ 50 صحیفے نازل ہوئے، اور یہ حام سے آگے ان کی نسل سے حام، ٹھیک ہے، اور ابو الجیش ان کا لقب تھا، اور ان کا جو 50 صحیفے، ابو الحبش، ہاں بالکل ابو الحبش، صحیح بات، ابو الحبش ان کا لقب تھا، اور 50 صحیفے حضرت شیش علیہ السلام پہ نازل ہوئے، اور حضرت شیش علیہ السلام حابیل اور قابیل یعنی کہ جب جھگڑا ہوا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیے۔ یہ مختصر ہم بات کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں حضرت ادریس علیہ السلام، جو کہ تیسرے نبی، دوسرے نبی یہ آتے ہیں، پہلے نبی حضرت آدم، دوسرے نبی حضرت شیش، تیسرے نبی حضرت ادریس۔ حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام تیسرے بیٹے تھے، اور ان کا تیسرے نبی تھے، اور ان کا اصل نام تھا ہنوخ۔ صدیق النبی،
یہ قرآن کے اندر سورہ مریم کے اندر حضرت ادریس علیہ السلام کو کہا گیا ہے کہ یہ سچے نبی